خواتین گرامی، سب سے پہلے آپ سے ایک التماس ہے، دعا برائے صحت شہربانو بنت رضا حسین جزوی ہے، اور جتنے لوگ فرش عزا پر موجود ہیں ان سب کے عزیز و اقربا کو خداوند عالم صحت کلی عطا کرے، اور جو معالج جو ڈاکٹرز ہمارے ہاں موجود ہیں خداوند عالم ان کو مریضوں کو جلد شفا عطا کرے۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ آمین۔ یجیب المضطر اذا دعا ویشفی، آمین۔ یجیب المضطر اذا دعا ویشفی، یجیب المضطر اذا دعا ویشفی، آمین۔ یجیب المضطر اذا دعا ویشفی، یجیب المضطر اذا دعا ویشفی۔ کون ہے جو بندہ مضطر کی پکار کو سنتا ہے اور اسے سکون عطا کرتا ہے۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ یہ مجالس انٹرنیٹ پہ جا رہی ہیں، youtube.com پر لیڈیز مجالس کے عنوان سے موجود ہیں، اور جیسا ابھی بینا بتا رہی تھی، ایک دفعہ میں پھر التماس کروں گی کہ آپ لوگوں کے استفادے کے لیے ہم لوگوں نے دعائے مکارم الاخلاق چھپا لی تھی، اور ہدیہ تو اس کا اچھا خاصا تھا، لیکن محض اس لیے کہ لوگ اس سے خریدیں۔ ہم مفت بانٹتے، لیکن ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ جو چیز بغیر قیمت کے دے دی جائے تو اس کی پھر لوگ قدر نہیں کرتے، تو محض اس وجہ سے ایک ٹوکن کے طور پر 10 روپے اس کا ہدیہ رکھا گیا ہے۔ دوسرے یہ کہ آپ اپنے عزیز اقربا دوستوں کے لیے خریدنا چاہیں تو آپ زیادہ تعداد میں بھی لے سکیں۔ بر حبیب خدا ختم الانبیاء صلوات۔ بر علی و اولاد علی صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سیدنا و مولانا ابوالقاسم محمد وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین صلوات۔ خواتین گرامی، دعائے مکارم الاخلاق کے عنوان پر آج تیسری مجلس اپنی شہزادی سیدہ طاہرہ کی خدمت اقدس میں پیش کر رہی ہوں۔ پہلے دن ہماری اس بات پر گفتگو ہوئی تھی کہ دعا کا پیرایا کتنا مؤثر ہوتا ہے۔ کل کی مجلس میں نے یہ تذکرہ کیا تھا کہ ہمارے امام سید الساجدین امام زین العابدین کو جو زمانہ ملا وہ کیسا زمانہ تھا؟ حکمرانوں کے مظالم کا، مختصراً یوں کہوں کہ جیسا جناب رسالت مآب نے فرمایا تھا، یہ وہ دور تھا اور یہ وہ حکومت کرنے والے تھے، یزید ہو یا مروان ہو یا عبد الملک بن مروان یا ولید بن عبد الملک کے زمانے میں جناب سید الساجدین کی شہادت ہوئی ہے۔ حجاج بن یوسف جیسے گورنر ہوں جنہوں نے 20 سال گورنری کی، ان کے مظالم کا تذکرہ تھا، جیسے سرکار نے فرمایا تھا کہ جب بنو امیہ کی تعداد 40 ہو جائے گی تو یہ بندگان خدا کو کنیز و غلام بنا لیں گے، مال خدا کو ہتھیا لیں گے اور کتاب خدا کو سرمایہ مکر و فریب جانیں گے۔ تو کل ہم نے ظاہر ہے ان تمام مظالم کا، ان تمام انحرافات کا مختصراً جائزہ لینے کی کوشش کی تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں
کہ بدترین حالات میں جب ہر طرح سے تبلیغات پر پابندیاں تھیں، جب جیسا تاریخوں میں لکھا ہے کہ انسان کافر و زندیق کہہ کر تو زندہ رہ سکتا تھا، لیکن محبان اہل بیت کے لیے کوئی زندہ رہنے کی جگہ نہیں تھی، ایسے زمانوں میں جناب سید الساجدین نے کس طرح دعاؤں کے ذریعے ان تمام حالات کے خلاف جہاد کیا ہے، اور کس طرح آپ نے دعاؤں کے ذریعے دین کی حفاظت کی ہے اور تبلیغ کا فریضہ انجام دیا ہے۔ اب آج سے ہم دعا کا متن شروع کریں گے۔ امام سید الساجدین کی دعاؤں میں بکثرت درود کا بار بار ظاہر اعادہ ہوتا ہے، اس کی مصلحت، اس کا فلسفہ انشاءاللہ آئندہ مجالس میں بیان کریں گے۔ تو امام کی دعا شروع ہوتی ہے، خداوندا رحمت نازل کر محمد و آل محمد پر۔ خداوندا رحمت نازل کر محمد و آل محمد پر اور مجھے عطا کر۔ دیکھیے دعائے مکارم الاخلاق ہے، اخلاق کی بہتری کے لیے امام دعا مانگ رہے ہیں، اور دعا کی ابتدا ہوتی ہے مجھے عطا کر کامل ترین ایمان، کامل ترین ایمان، افضل ترین یقین، سب سے بہتر نیت، احسن النیات، اور سب سے بہتر عمل۔ اب دیکھیے اخلاق کی دعا ہے، اور مولا نے سب سے پہلے جو اللہ سے طلب کیا، اللہ سے جس چیز کی دعا مانگی، اکمل الایمان، افضل الیقین، احسن النیات اور احسن الاعمال۔ اب دیکھیے اخلاق پر، اخلاق کی بہتری کے لیے امام دعا مانگ رہے ہیں، ذکر ہو رہا ہے ایمان کا، یقین کا، نیت کا، عمل کا۔ اب خواتین گرامی، آج میں محض اکمل الایمان اور افضل الیقین تک اپنی گفتگو کو محدود رکھوں گی، اس لیے کہ یہ بہت اہم بات ہے کہ آخر اخلاق کی دعا مانگتے وقت امام سید الساجدین ایمان کی پہلے کیوں دعا مانگ رہے ہیں، یقین کی کیوں دعا مانگ رہے ہیں، نیت کی کیوں دعا مانگ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ایمان، یقین اور اخلاق کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں گے، یعنی یہ بیان کریں گے کہ بھائی ایمان کیا ہوتا ہے۔ ویسے تو ہم سب لوگ ظاہر ہے کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں ایمان ہے، لیکن دیکھیے ایک چونکا دینے والی آیت کلام پاک میں آئی ہے کہ یہ عرب کے بدو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، کہ تم اسلام لائے ہو، ایمان نہیں لائے، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا ہے۔ تو خواتین گرامی، ہم اس آیت سے چونکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا، ہر ایمان کا دعویٰ کرنے والا صاحب ایمان نہیں، اس کا کام ہے کہ اس نے اسلام کے دائرے کو اتنا پھیلا دیا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ تم اسلام لائے ہو، اسلام لائے ہو، ابھی ایمان کی روشنی تو تمہارے دل میں اتری بھی نہیں، ابھی تمہارے دل جو ہے وہ ایمان کی لذت سے بہت زیادہ دور ہے۔ تو اب ظاہر ہے جب ایمان اور اسلام کا ہمیں یہ فرق بتایا جا رہا ہے کہ ہر اسلام لانے والا صاحب ایمان نہیں ہوتا، حالانکہ وہ اپنے آپ کو صاحب ایمان سمجھتا ہے لیکن صاحب ایمان نہیں ہوتا۔ تو ظاہر ہے اب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ خداوندہ جب ایمان اسلام سے مختلف ہے تو پھر ایمان کسے کہتے ہیں؟ اب دیکھیے خدا رحمت نازل کرے ہمارے علماء پر، ایمان کی ڈیفینیشن آیت اللہ دستغیب دیتے ہیں۔ آیت اللہ دستغیب کی 2-3 کتابیں ہیں، 2 ایمان پر ہیں، 1 یقین پر ہے۔ بڑی خوبصورت طریقے سے آپ نے بتایا کہ ایمان ہے کیا، کسے ایمان کہتے ہیں۔ تو آیت اللہ فرماتے ہیں خدا کے لیے خشیت قلبی کا ہونا اور تسلیم و رضا کا ہونا، کہ اللہ کے لیے تسلیم و رضا اور اللہ کی خشیت یا اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے خوف و خشیت مختلف باتیں ہیں۔ خوف میں ایک یہ تاثر بھی آتا ہے کہ ہم کسی سے ڈر کے اس سے دور ہونا چاہیں، خشیت وہ ہے کہ اس سے ہی ڈرنا اور اس کی طرف بڑھنا، اس کی طرف بڑھنا۔ تو تسلیم و رضا خشیت قلبی کا ہونا، اور پھر اس کے بعد لکھتے ہیں کہ ایمان کی روشنی آتے ہی،
ایمان کی روشنی آتے ہی انسان کا قلب خدا کو محسوس کرنے لگتا ہے. یہ ہے ایمان کا احساس، یہ ہے ایمان کی حقیقت کہ ایمان کی روشنی آتے ہی قلب اللہ کو محسوس کرنے لگتا ہے، یعنی اللہ کے وجود کو محسوس کرنے لگتا ہے، اور یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ خدا اس کے ساتھ ہے. ایمان کے معنی بتایا گئے کہ یہ محسوس کرنا کہ خدا اس کے ساتھ ہے، اور اگرچہ وہ خدا کو نہیں دیکھتا لیکن خدا اسے دیکھتا ہے. قلب کا یہ احساس کہ ہم محسوس کریں اللہ کو، اپنے قریب محسوس کریں، ہم یہ محسوس کریں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے، اور حالانکہ وہ ہمیں نظر نہیں آتا لیکن وہ ہمیں دیکھتا ہے. یہ ہمیں ایمان کے معنی بتائے گئے. بہرحال ایمان کی بہت تشریحیں ہیں، لیکن جو مختصر ترین اور مکمل ترین مجھے ڈیفینیشن ملی اپنے ائمہ کی تحریروں میں، تو وہ آیت اللہ دست غیب کی یہ ڈیفینیشن تھی کہ خدا کے لیے تسلیم و رضا اور خشیت قلبی کا ہونا. ایمان کی روشنی کے آتے ہی انسان کا قلب اللہ کو محسوس کرنے لگتا ہے، اور یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ خدا اس کے ساتھ ساتھ ہے، اور اگرچہ وہ خدا کو نہیں دیکھتا لیکن خدا اسے دیکھ رہا ہے. یہ ایمان ہے. اور پھر یقین کے سلسلے میں لکھتے ہیں کسی چیز کا علم اس طرح ہو جائے، کسی چیز کا علم اس طرح ہو جائے کہ اس میں شک و شبے کی گنجائش نہ رہے، شک و شبے کی گنجائش نہ رہے. یہ جو ہے یہ یقین ہے. اور ہمارے امام اپنے دعا شروع کرتے ہی سب سے پہلے آپ دعا مانگ رہے ہیں کامل ترین ایمان اور افضل ترین یقین کے. اچھا، اب اس کے بعد اخلاق کیا ہے؟ یعنی اخلاق کے سلسلے میں ہم پوری فہرستیں تیار کر سکتے ہیں کہ جناب یوں نیکی اور لوگوں کے ساتھ اچھی طرح بات کرنا اور اچھی طرح پیش آنا اور دل آزاری نہ کرنا. ظاہر ہے ہم ایک بڑی طویل فہرست جو ہے ہم